رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. یہ محفل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معراج کے ذکر کے لیے اور قاری احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کی اصال ثواب کے لیے سجی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معراج شریف کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی کے پاؤں پہ بوسہ دیا. میں اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف یعنی فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، جب اللہ کریم کی کرم سے خیر آرام سے مکہ فتح ہوا، واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ مکے کی طرف جا رہے تھے میں نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی کہ مکہ خیر سے فتح ہو جائے، کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر. تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے مکہ شریف حاضر ہو کر بیت اللہ کی دہلیز پہ بوسہ دوں گا. تو یا رسول اللہ، اللہ نے مکہ خیر سے فتح کر دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو مدینہ طیبہ سے مکہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا جانا. نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ جاؤ منت اپنی پوری کرو، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ قبل قدمہ امک، اپنی ماں کے دونوں پیر چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے. اب نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اپنی ماں کے دونوں پاؤں چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، وہاں مشکل نہ تھا، نہ کسی ایسے ویزے کی ضرورت تھی جو مل نہیں سکتا تھا. نبی علیہ السلام عزیز علیہ، امت کے لیے آسانیاں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، مشکلات سے امت کو بچایا ہے. دور دراز رہنے والوں کے لیے لاکھوں روپے کا ٹکٹ لے کے وہاں جانا پڑتا. نبی علیہ السلام نے گھر میں ہی وہ برکتیں جو بیت اللہ کی دہلیز کو بوسہ دینے سے حاصل ہوتی ہیں، ماں کے قدم چومنے سے حاصل ہوتا ہے. باپ، یہ ماں کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا اس لیے کہ ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ فضیلت و درجہ حاصل ہے. باپ کے قدم چومنے سے بھی یہی فضیلت اور یہی برکت حاصل ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، نبیوں کو نماز پڑھائی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت پاک کا قانون یہ ہے، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق والا ہے، وہ امامت کے قابل ہے. سب لوگوں میں سے جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ امامت کے لائق ہے. اب سارے ہی اللہ کے نبی تھے، ایک سے بڑھ کر دوسرے کی شان تھی، زیادہ سے زیادہ شانیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، مگر امامت کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انتخاب کیا گیا. تو اب نبی علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر کہاں تک دیکھتی ہوگی
نبی علیہ السلام کے ایک مقتدی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک فرد بھی روئے زمین پہ زندہ و باقی نہ رہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر زندہ چھوڑے گا یضلوا عبادک، تیرے بندے کو وہ گمراہی کرے گا، وہ راہ راست پہ نہیں آئے گا. لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ان کو چھوڑ دے گا کہ ان کی نسلوں میں کوئی پیدا ہوگا، یا اللہ قیامت تک میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں بھی کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا، فاجر پیدا ہوں گے. تو یہ نبی کا مقتدی ہے، کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ تو جب مقتدی کی نظر کا یہ عالم ہے تو امام کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دوسرا مقتدی قرآن فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس، وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. تمہارے پیٹ میرے سامنے شیشے کی بوتلیں ہیں، میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. میں اور یہ مضارع ہے نا، مضارع میں حال اور مستقبل کے دونوں معنی ہوتے ہیں. اور میں بتاتا ہوں کہ تم جب تک جیو گے کیا کھاؤ گے. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ شام تک رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا، وہ کیا بتائے گا کہ تو سال کے بعد کیا کھائے گا، 10 سال کے بعد کیا کھائے گا. تو یہ مقتدی بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کب تک جیو گے اور کیا کیا کھاؤ گے، اور کیا تمہارے گھر میں تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور کب تک تم جیو گے اور کیا کیا جمع کرو گے، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو جب نبی کے شاگرد کا یہ علم ہے تو اس امام کا علم کیا ہوگا. اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے محترم محسن ہمارے بھائی پیر سیال لجپال کے بڑے ہی منظور نظر تھے. وہ کچھ دن ہسپتال میں بھی رہے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف آ گئی ہے تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں. یہ مصیبت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روحانی بیماری کا علاج ہے، یعنی گناہوں کا یہ علاج ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو بدنی طور پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا دلی طور کوئی غم وغیرہ پہنچتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا میں پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں. بلکہ بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے والے جو ہیں ایسی حالت اور پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے ہوشی کی حالت میں ہے. وہ بے ہوشی کی بات بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اس حالت میں جب کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کریم یہ فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے اسے حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو جو صحت میں عمل کرتا تھا وہ عمل اس کے لکھتا رہے، وہ عمل لکھتا رہے. اور یہ جو سلسلہ جس میں یہ جا رہا ہے اس کو مجھ پہ چھوڑ، میں اگر اسے صحت دوں گا تو اسے پاک کر کے صحت دوں گا، اور ایسا پاک کروں گا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خباثت دوبارہ اس کے قریب نہیں آ سکے، یعنی تا حیات یہ پاکیزہ رہے گا. اور اگر میں نے اس کو موت دے دی تو پہلے اس کو اس کا مقام جنت دکھاؤں گا اور پھر فرماؤں گا کہ یہ جنت تمہیں مبارک ہو.
اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے ہوشی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ نے یہ سنا اور پڑھا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان ایام میں آپ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، اسی غشی کو بے ہوشی کہتے ہیں۔ یہ بے ہوشی نہیں ہوتی، یہ اللہ کریم اپنے بندے کا ہر طرف سے دھیان جو ہے وہ ہٹا کر صرف اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور جب اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے، پھر وہ بولتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ پھر جب وہ اللہ کے دیدار میں مصروف ہے تو کسی اور کو کیا پہچانے گا کہ یہ میرا بیٹا آیا ہے یا میرا بھائی آیا ہے؟ وہ اللہ کے دیدار میں اللہ خود اسے اپنی طرف متوجہ فرما لیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے بھائی، ہمارے محسن قاری احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ زندگی بھر وہ سورۃ کہف کے پڑھنے والے تھے، سورۃ ملک کے پڑھنے والے تھے روزانہ کے اعتبار سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو سورۃ ملک پڑھنے والا ہے یہ خود بخشوا لے گی، جو سورۃ کہف پڑھنے والا ہے تو وہ یعنی سورۃ کہف خود اسے سارے امتحانات سے گزار کر وہ جنت تک پہنچا دے گی۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ان کے درجات بلند فرمایا۔ آمین بجاہ نبی کریم۔